بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی للعلامۃ المشتاق پچھوں پڑھ دینا فہذہ فوائد وافیۃ بحل بحل مشکلات الکافیۃ للعلامۃ المشتہر فی المشارق والمغارب الشیخ ابن الحاجب تغمدہ اللہ بغفرانہ واسکنہ بحبوحۃ جنانہ نظمتها في سلك التقرير وسمت التحرير للولد العزيز ضياء الدين يوسف حفظه الله سبحانه عن موجبات التلفف والتأسف وسميتها بالفوائد الضيائية لأنه لهذا الجمع والتأليف كالقلة الغاية نفعه الله تعالى بها وسائر المبتدئين وسائر المبتدئین من اصحاب التحصیل وما توفیقی الا باللہ توفیقی الا باللہ وہو حسبی ونعم الوکیل صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں پس یہ جو شرح ہے فوائد وافیہ ہے اور اس کا تعلق ہے کافیہ کے مشکلات کے حل کے ساتھ۔ جی کافیہ کن کا؟ جو علامہ کا ہے، جو علامہ مشہور ہے مشارق اور مغارب میں۔ وہ کون ہیں؟ وہ شیخ ابن الحاجب ہیں، بے نستور لکھا ہے، جن کا نام جمال الدین آگے دعا دی ہے، ڈانپے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کے ساتھ اور ٹھہرائے اللہ تعالیٰ ابن حاجب کو اپنی جنتوں کے وسط میں، اپنی جنتوں کے وسط میں، بحبوحۃ الدار، وسط الدار، ہر شے کا جو وسط اور خیار ہوتا ہے اس کو بحبوحہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بحبوحہ۔ نظمتھا، نظم کیا ہے میں نے ان فوائد کو تقریر کے دھاگے میں اور تحریر کی لڑی میں۔ یہ شرح کس کے لیے لکھی ہے؟ یہ شرح لکھی ہے ولد عزیز ضیاء الدین یوسف کے لیے۔ دعا دی ہے بیٹے کو حفاظت فرمائے ضیاء الدین یوسف کی اللہ سبحانہ تلہف اور تأسف کے موجبات سے۔ ان میں فرق کیا وہ آ جاتا ہے۔ نام رکھا میں نے ان فوائد وافیہ کا، نام رکھا میں نے اس شرح کا، وہی فوائد وافیہ کا، فوائد ضیائیہ۔ کیا نام رکھا؟ اصل اس کا نام فوائد ضیائیہ ہے، تو پھر علامہ جامی صاحب مصنف صاحب تے پھر شرح جامی دے نا تے مشہور ہوگی۔ ویسے نا کی اندر پھر بزرگاں نا رکھیا ہو فوائد ضیائیہ ہے، کی ہے ضیائیہ ہے۔ یہ ضیاء الدین یوسف جو ہے نا، اس کا نام فوائد ضیائیہ کیوں رکھا ہے؟ اس کا نام فوائد ضیائیہ کیوں رکھا ہے؟ بھی اپنے بیٹے وال نسبت کیوں کی ہے؟ کس کی؟ اس کتاب شرح کی۔ کہتے اس لیے کہ یہ میرا پتر ہی اس جمع اور تالیف کے لیے علت غایہ کی مثل ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا ہی اس شرح کی تالیف کے لیے کیا ہے؟ مثل علت کے ہے۔ نفع دے میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ بہا ان فوائد وافیہ کے ساتھ، فوائد ضیائیہ کے ساتھ، اور باقی مبتدئین کو، باقی لیکن کیڑے جو اصحاب تحصیل سے ہیں، کس سے ہیں؟ لیکن علامہ فرماتے ہیں میں ایڈی سونی شرح لکھی فوائد ضیائیہ وافیہ نے، اے میرا کوئی کمال نہیں
اور نہیں توفیق میری مگر اللہ کے ساتھ، اور اللہ مجھے کافی ہے اور بہتر کار ساز ہے۔ کچھ سمجھ آئی؟ کون ہے جی؟ آگے تو پھر اگلیاں گلاں پڑھیے جی، انہونیاں پڑھیے جی، ہونی پڑھ لئے نا تو ہن دنیا پڑھیے۔ للعلامۃ المشتہر کی، یہ علامہ کی جو تا ہے یہ علام کے مبالغہ کے لیے ہے۔ علام مبالغہ ہے عالم کا۔ ٹرو ٹائم کو نہیں، یہ جو علامہ میں تا ہے یہ علام کے مبالغہ کے لیے ہے۔ علام مبالغہ ہے عالم کا، عالم کا مبالغہ ہے علام، پھر علام میں مزید مبالغہ کیا کیڑا؟ علامہ۔ تے جے کم نہ کیتا تے پھر پنجابی آنکھیں ساڑے علامہ صاحب نے جی۔ سوال، جب علامہ میں علام سے مبالغہ زیادہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ علام الغیوب تو ہے، تو جب تا کے ذریعے مبالغہ اور ہو گیا تو پھر لفظ علامہ اللہ تعالیٰ پر بولنا چاہیے، کیوں نہیں بولتے؟ جلدی، ٹائم کو نہیں۔ سوال یہ ہے کہ علامہ میں مبالغہ زیادہ ہے بنسبت، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے علام کا تو استعمال ہے، پھر علامہ کا استعمال ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے چونکہ علامہ میں جو تا ہے اس میں تانیث کا وہمہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پر یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ میں تا ہے، اس میں تانیث کا وہمہ ہے، اس لیے یہ لفظ اللہ تعالیٰ پر استعمال نہیں کر سکتے۔ مخلوق کے لیے کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اللہ عارف نہیں کہہ سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اللہ عارف نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ معرفت کے معانی میں سے ایک معنی ہے ادراک مسبوق بالجہل۔ ادراک کا ایک معنی یہ ہے کہ جیڑی شے بندے نو پتہ نہ ہووے پھر اوندا پتہ لگ جائے، آکھیدہ اے دا عارف ہے، ایک معنی اے وے۔ اب چونکہ اس میں ایک معنی کے اعتبار سے پہلے جہالت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو عارف نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کو عارف نہیں کہہ سکتے۔ جی، اللہ تعالیٰ کو عارف نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ معرفت کے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے ادراک المسبوق بالجہل، یعنی پہلے پتہ نہیں سی تے بعد پتہ لگ گیا۔ اور اسی طرح یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے علمت اللہ کی، بلکہ عرفت اللہ، بلکہ عرفت اللہ، کیا اسی طرح علمت اللہ یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے بلکہ یہ بولنا چاہیے عرفت اللہ۔ وجہ سنیں، اس لیے کہ لأن احد معانی العلوم الادراک المرکب، علم ہے نا، علم یہ متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف بھی، ایک مفعول کی طرف بھی اور دو مفعولوں کی طرف، دو مفعولوں کی۔ اب علمت اللہ کا معنی ہوگا میں نے اللہ کو جانا فلاں، یہ شیبہ بنتا ہے، اس لیے علمت اللہ نہیں۔ اور جی میں علمت زیدن فاضلا، حالانکہ اللہ کو اللہ جاننا ہے، اس لیے علمت اللہ نہیں بلکہ عرفت اللہ، معرفت۔ شاباش جی۔ اچھا جی، یہاں چند ایک سوال جواب ہیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ کس میں یہ جو ترکیب نہیں آ رہی آپ کے سامنے، اور تے موٹی موٹی لکھی ہے، کچھ اس صفحے تے کچھ پچھلے صفحے تے، ذرا دونوں نا کافیے نو تے علامہ نو ذرا جوڑیا جے ایک باری۔ پہلا سوال یہ ہے کہ لفظ علامہ تقاضا کرتا ہے معنی کے اعتبار سے کہ یہ صفت بنے کس کی؟ کافیے کی۔ کیا بنے؟ صفت بنے کافیہ کی۔ توجہ کریں جی، اب صفت بنے گی متعلق کے ساتھ مل کر، اب عبارت ہوگی بحل مشکلات الکافیات الکائنات للعلامات، کہ یہ فوائد وافیہ ہیں کافیے کے مشکلات کے حل کے ساتھ، ایسا کافیہ جو ہونے والا ہے کن کے لیے؟
علامہ کے لیے کیا کہ جی جلدی کرو پہلا سوال یہ ہے کہ لفظ وہ بحث ہے تو پھر سوال اگوں آ رہا ہے. پہلی بحث یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ لفظ علامہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ صرف تو معنی کے اعتبار سے یہ صرف تو کافیہ کی، اب معنی ہوگا بحل ایسا کافیہ جو ہونے والا ہے علامہ مشتہر کے لیے. تو الکائنہ یا مقدر ہے، الکائنہ یہاں پہ مقدر ہے، وہ مقدر ہے اور اس کا متعلق موجود ہے کون؟ للعلامہ. جی کیونکہ جار مجرور کا صفت ہونا اپنے متعلق کے اعتبار سے یہ جائز ہے. مسئلہ پڑھے ہے کہ نہیں؟ بھائی جار مجرور ترکیب میں صفت بھی بن سکتے ہیں، حال بھی بن سکتے ہیں. مسئلے پڑھے جی. اور تقاضا کرتا ہے للعلامہ لفظ کے اعتبار سے کہ یہ حال بنے کافیہ سے، یہ حال بنے کافیہ سے کیا کہ جی علامہ لفظ کے اعتبار سے، یہ لفظ کے اعتبار سے تقاضا کرتا ہے کہ یہ حال بنے کافیہ سے. اب عبارت ہوگی ثابتۃً، ایسا کافیہ دراہا لے کے وہ کافیہ ثابت ہے علامہ کے لیے. جی اب عبارت بنے گی کافیہ ایسا ثابتۃً للعلامہ، کیونکہ حال بنانا ہے نا. جی کافیہ درا لے کے ثابت ہے علامہ کے لیے، کیونکہ جار مجرور حال بھی ہوتے ہیں اپنے متعلق کے اعتبار سے. یہ ہویاں کر رہے جی اللہ. ہن توجہ کریں جی، قانون ہن سوال نکلی شروع ہوئی. جب لفظ کی دو جانبیں ہوں، کیا کہ جب لفظ کی دو جانبیں، لفظ کی جانب بھی اور معنی کی جانب بھی، تو اکثر محققین معنی کی جانب کا لحاظ کرتے ہیں. اکثر محققین معنی کی جانب کا لحاظ کرتے ہیں. تو لہٰذا اب یہ ترکیب میں کیا بنے گا پھر؟ حال نہیں یار، وہ صفت بنے گا کہ کمال ہے یار. معنی کے اعتبار سے یہ صفت ہے. تو محققین جانب معنی گئے ہیں، تو لہذا اس کو ترکیب میں کیا بنائیں؟ صفت بنائیں. اب سوال ہے مولوی جی، جب صفت بنائیں گے تو الکائنات حذف ہے کہ کوئی نہیں؟ تو لازم آئے گا موصول کا حذف اپنے بعض صلہ کے ساتھ. کیا لازم آئے گا؟ موصول کا حذف اپنے بعض صلہ کے ساتھ. وجہ وہ الکائنہ ہی قابو رکھی، اس لیے کہ الکائنہ میں جو لام ہے الف لام یہ بمانا اللہ تی، اور اس کا صلہ ہے کون؟ کائنہ بما متعلق للعلامہ کے. تے کچھ موجود ہے متعلق موجود ہے تے کائنہ موصول اپنے کچھ صلے نال حذف ہے کہ کوئی نہیں جی، موصول اپنے کچھ صلے نال حذف ہے جی. وصلۃ العامل ما معمولی و قول للعلامہ. آگے جی سمجھ. اے سوال ہے تو یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز. ہاں جی کیا اگر کیا بنائے؟ اگر لفظ کی دو جانبیں ہوں، وہ تو ہو گیا نا. جب اس کو صفت بنائیں، جب اس کو صفت بنائیں تو یہ حذف الموصول ما اب الکائنات ہے محذوف. الکائنہ کا الف لام موصولہ بمانا اللہ تی، اس واسطے کہ باجال کافیہ مؤنث ہے نا. تو الکائنہ اللہ تی، تو اللہ تی جو ہے نا موصول ہے. کائنہ اور للعلامت پورا اس کا صلہ ہے، تو موصول بما با صلہ حذف ہو گیا. تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں. الا یقال وچ گل ہے پھر پڑھ دیں ہم او چوتھی لائن تے ول جواب پہلوں پڑھ. نظر آ رہی؟ جواب یہ ہے کہ بعض نحویوں نے موصول مع بعض صلہ کے حذف کو جائز رکھا. بعض نحویوں نے موصول مع بعض صلہ کے حذف کو جائز رکھا ہے، تو لہذا یہ جائز ہے. لہذا یہ جائز ہے. آگے سمجھ سوال جواب. ہوں لا یقال سمجھ. سوال یہ ہے کہ لفظ کے جانب کی رعایت جائز ہی نہیں ہے. لفظ کے جانب کی رعایت جائز ہی نہیں ہے. وہ جڑا دوجا کہن دو جانباں نے مولوی جی، لفظ کی جانب کی رعایت بھی ٹھیک ہے، معنی کی بھی، لیکن معنی کی رعایت محققین کہتے ہیں اچھی ہے، لیکن دوسری بھی جائز ہے. یہاں سوال ہے کہ یہاں تو لفظ کی جانب کی رعایت ٹھیک ہی نہیں ہے. لفظ کی جانب کی رعایت ٹھیک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہی نہیں ہے کہ اس کو حال بنائے. کس کو؟
للعلامہ کو متعلق کے ساتھ ملا کر کس کا الکافیہ وجہ اس لیے کہ ذوالحال جو ہوتا ہے اس کے لیے فاعل یا مفعول ہونا ضروری ہوتا ہے. کس کے لیے؟ ذوالحال کے لیے کیا ہونا؟ فاعل یا مفعول ہونا. پڑھے کہ کوئی مسئلہ ذوالحال کے لیے فاعل یا مفعول ہونا ضروری ہوتا ہے. اور یہ جو الکافیات ہے یہ مشکلات کا مضاف الیہ ہے، نہ یہ فاعل ہے نہ یہ مفعول ہے. اور ترکیب وچ وہ جدا الکافیہ دی اسم فاعل تے ہے وہ گل ترکیبی ہے، ترکیب میں نہ یہ فاعل ہے نہ یہ مفعول ہے. مفعول ہے تو یہ تو ذوالحال بن ہی نہیں سکتا، یہ تو ذوالحال بن نہیں سکتا. سمجھ آ رہی جی؟ جواب ہم کہتے ہیں یہ ہے ترکیب میں مضاف الیہ. یہ کیا ہے؟ ترکیب میں مضاف الیہ. ہم کہتے ہیں یہ سارے سوال گزرن کرلا کافی ہے کہ مضاف الیہ ہاں بھئی مضاف الیہ کو حال بنانا جائز ہے. حال کون بنے پہ؟ نہ مضاف الیہ سے حال بنانا. یہ ذوالحال کس نے بنایا؟ کافیہ. تے اند کو حال بنایا مضاف الیہ سے حال ہے تو مضاف الیہ ذوالحال ہے. مضاف الیہ سے حال بنانا یہ جائز ہے، یعنی مضاف الیہ کو ذوالحال بنانا جائز ہے دو شرطوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ دو شرطوں کے ساتھ. ایک شرط یہ ہے کہ مضاف الیہ کے مضاف کو حذف کرے، مضاف الیہ کو اس کی جگہ کھڑا کریں تو معنی ٹھیک ہو. ایتھے یہ شرط پائی گئی ہے. ایتھے کیا کہ جی دو شرطاں نے. پہلی شرط کی پہلی شرط یہ ہے کہ مضاف الیہ کے مضاف کو حذف کریں اور مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ رکھیں تو معنی ٹھیک ہو. ادھر دیکھ ٹھیک ہی. یہ فوائد وافیہ ہیں کافیے کے مشکلات کے حل کے ساتھ. یہ فوائد وافیہ ہیں کافیے کے حل کے ساتھ. مجھے مشکلات کر دیو تو مانا بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں ٹھیک. اے مضاف الیہ نو مضاف دی جگہ رکھ سکتے ہیں لہذا ایک شرط پائی گئی اور سمجھ آ گئی جی. اے مانا بالکل ٹھیک ہے. کیڑا کہ یہ فوائد وافیہ ہیں کافیے کے مشکلات کے حل کے ساتھ. کافیے کے حل کے ساتھ غلطی کوئی. دوسری شرط بھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ جو ہے وہ فاعل یا مفعول بن سکتا ہو. فاعل یا مفعول بن سکتا ہو. اور یہ یہاں یہ شرط بھی موجود ہے. اول تے ظاہر ہے دس دیتی ہے نہیں سمجھ آئے. اول دس دیتی ثانی اس لیے کہ جب مضاف کو حذف کریں مشکلات کو الکافیہ مضاف الیہ بنے گا ہل کا اور ہل مصدر ہے. مصدر کی کا مضاف الیہ کبھی اس کا فاعل بنتا ہے کبھی اس کا تو یہ اس کی اضافت ہوگی مفعول کی طرف. کس کی طرف؟ لہذا یہ مفعول بھی بن گیا اور ساری گل بن گئی. کیا کیا جی کہ مضاف الیہ سے حال بنایا جا سکتا ہے. اس کے لیے دو شرطیں. ایک یہ کہ مضاف الیہ کو مضاف الیہ کا مضاف حذف کر کے مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ رکھے تو معنی ٹھیک ہوتا ہے. یہاں پہ یہ شرط بھی پائی جا رہی ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ مضاف الیہ فاعل یا مفعول بن سکے. یہاں پہ یہ شرط بھی پائی جا رہی ہے کہ اگر کیونکہ جب مشکلات کو حذف کر دیں اور کافیے کا مضاف بنے گا ہل ہے مصدر تو یہ مصدر کی اضافت ہے مفعول کی طرف. آگے سمجھے گل مک گئی. بحث ثانی یہ ہے کہ اولا یہ تھا کہ علامہ کہتے للعلامات المشتہرات. کیا جی دوسری بحث یہ ہے کہ اولا یہ تھا کہ علامہ یہ کہتے علامہ کہڑے علامہ جامی دی عبارت ہے جی علامات المشتہرات تاکہ صفت موصوف کے مطابق ہو جاتی کیونکہ علامہ موصوف ہے تے مشتہر صفت ہے. موصوف مؤنث تے صفت مذکر آپ پہ کوڈی کوڈی ہو گئی ہے. کیا کہ جی تاکہ صفت موصوف کے مطابق ہو جاتی. اس کا جواب ہے کہ جب لفظ مؤنث ہو باعتبار لفظ کے اور مذکر ہو باعتبار معنی کے. او علامہ لفظاً مؤنث ہے اور معنی مؤنث نہیں. ابن حجب ڈانگ مارن کے سیرے سنیں جی جیسا کہ ما نحن فی میں جب اس طرح ہو تو پھر جائز ہے کہ ایسے
ایسے موصوف کی طرف ضمیر مذکر کی لٹائیں یہ بھی جائز ہے، مؤنث کی لٹائیں یہ بھی جائز ہے۔ اس لیے المشتہر مذکر کی ضمیر لوٹے یہ جائز ہے معنی کے اعتبار سے۔ لذا مطابقت ہو گئی باعتبار معنی کے۔ ہاں جی شاباش جی۔ جواب یہ ہے کہ جب لفظ مؤنث ہو باعتبار لفظ کے اور مذکر ہو باعتبار معنی کے تو موصوف کی طرف ضمیر مذکر کی لٹائیں یہ بھی جائز ہے اور مؤنث کی لٹائیں یہ بھی جائز ہے۔ کما جیسا کہ سنو ایک گل مک گئی ہے تو یہاں جو ہے نا ضمیر مذکر کی لٹائی ہے، جیسا کہ جب لفظ مذکر ہو معنی مؤنث ہو عکس ہو کہ لفظ مذکر ہے معنی مؤنث ہے تو ہمارے لیے خیار ہے اس میں بھی کہ لفظ کا لحاظ کریں یا معنی کا لحاظ کریں۔ اے گل آ گئی کہ لفظ مؤنث تے معنی مذکر یا لفظ مذکر تے معنی مؤنث ان دی جڑی صفت بنانی ہے ظاہر ضمیر لوٹنی ہے نا او ضمیر مذکر مؤنث دو میں جائز لے آ سکتے ہیں۔ تیسری بحث کیا کہ جی تیسری بات وہ یہ ہے کہ علامہ کا اطلاق ابن حاجب رحمہ اللہ پر جائز نہیں ہے۔ ان علماء کہے نا کیا اپنے آپ نے آکھے ابن حاجب کیا کہ جی تیسری بات یہ ہے کہ لفظ علامہ کا اطلاق ابن حاجب پر یہ جائز نہیں۔ جائز کیوں جی جائز نہیں ہے جی؟ وجہ یہ ہے کہ علامہ جو ہیں ابن حاجب یہ تو عالم ہیں علوم عقلیہ کے، لأنہ علامہ ابن حاجب علوم عقلیہ کے عالم نہیں ہیں۔ علامہ ابن حاجب علوم عقلیہ کے عالم نہیں ہیں اور علامہ میں شرط ہے یہ کہ وہ عالم ہو علوم عقلیہ نقلیہ دونوں کا، وہ عالم ہو علوم عقلیہ اور نقلیہ دونوں۔ منطق فلسفہ بھی آਉਂدا ہوے نال۔ ہاں جی کیا اس لیے کہ علامہ ابن حاجب یہ علوم عقلیہ کے عالم نہیں ہے اور علامہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عالم علوم عقلیہ کا بھی ہو اور نقلیہ کا بھی ہو۔ جواب یہ ہے کہ علامہ نے جامع جمیع اقسام العلوم، ابن حاجب سارے علوم کا جامع ہے، ابن حاجب سارے علوم کا جامع ہے، لیکن بابے نے اپنی شہرت نقلیات وچ کیتی تے عقلیات نو کنڈ مگر رکھیا تاکہ فوت ہونے کو بعد یہ نہ کہ رئیس المنات کا فوت ہو گئے۔ کون فوت ہو گئے؟ رئیس المنات کا فوت ہو گئے۔ ہاں جی شاباش جی۔ جواب یہ ہے کہ علامہ ابن حاجب تمام جمیع علوم کے جامع ہیں لیکن ان کی شہرت نقلیات میں اب منطق کی کتاب کو نہیں لکھی اس واسطے سنیں جی کندے وچ منطق کی کتاب کو نہیں لکھی جیسا کہ صحیح ہے۔ ایک علامہ قطب الدین شیرازی، کون ہے؟ علامہ قطب الدین شیرازی، ان کو بھی علامہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ منطق اور فلسفے میں مشہور ہے، نقلیات میں نہیں ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ جامع وہ دونوں کے تھے لیکن انہوں نے منطق غالب ہے جی میں قبلہ استاد صاحب رحمۃ اللہ فرماندے سن یار دو لفظ منطق پڑھائی دی سیدھے طریقے نال تے لوکاں مینوں منطق جی مشہور کیتا ہے جی مینوں دین آوندا ہی کوئی نہیں جی، اے ظلم کیتا ہے میرے نال استاد فرماندے لوکاں میرے نال ظلم کیتا ہے کہ بھی ذرا دو لفظ دھیان نال پڑھا دے دے نے تو انہاں مشہور کر دیتا ہے کہ بھی صرف منطقی بے استاد مطلب منطقی ہو۔ سمجھیے گل، اس واسطے آپ علامہ کہنا ٹھیک ہے۔ یا یہ جواب بھی ہے کہ علم عقلی جو ہے نا جیسے منطق فلسفہ اندہ نا ہی نہیں لینا چاہیے، اندہ یہ بھی کوئی خوبی ہے تو کل عدم ہے جی۔ ایک ہی ہے علامہ وہ ہوتا ہے جس کو قرآن و حدیث آتا ہے جی، جس کو اے شاباش جی۔ اگے جی فی المشارق والمغارب، فی المشارق والمغارب، ایک گل پھر پڑھیں گے، ایک علامہ عبدالغفور دی گل پڑھ لو ویندے پے ہو او تھلے آشیے تے او جڑا متفرق نے وہ بھی ساڈے نے۔ یہ مشارق کنایا ہے جمی زمین سے، کس سے؟ جمی زمین سے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں رب المشرق والمغرب۔ اچھا جی جمع پھر کیوں لائے ہیں مشارق مغارب کو؟ دوسری کتاب وضاحت آ جاتی ہے۔ جمع کی توجہ یہ ہے کہ سورج کے لیے سرطان کے اول سے
جدی کے اول تک ہر دن میں ایک مطلع ہے اور وہ 182 ہیں، پھر لوٹتا ہے اپنے مطالعے کی طرف اسی طرح، اور اسی طرح مغارب میں ہے۔ اس اعتبار سے جمع لائے، اس اعتبار سے اے گل مختصر جی، ہن کھولو اس گل نو، توجہ کرو جی۔ مشارق اور مغارب، یہ مشارق جمع ہے، مشرق کی تے مغارب جمع ہے، مغرب کی، اور قرآن مجید میں مفرد کے سیغے کے ساتھ بھی آتے ہیں، تثنیہ کے سیغے کے ساتھ بھی آتے ہیں، اور جمع کے سیغے کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ مشرقین مغربین بھی ہے، جمع کے سیغے کے ساتھ بھی ہیں۔ سنیں جی گل، یہ تینے آیتاں قرآن پاک کے موجود ہیں۔ ہن سنیا جی، اول کہ یہ مشرق مغرب ان کو کیوں کہتے ہیں، مفرد کیوں کہتے ہیں، مفرد کیوں کہتے ہیں، دو کیوں کہتے ہیں، دو سے زیادہ کیوں کہتے ہیں، یہ مختلف اعتبار ہے، یہ امتحان کریں، یہ تفسیر جی، تفسیر قرآن دی آیتاں دی۔ اول سے مراد مفرد، اس اعتبار سے کہ سورج نکلتا ہے ایک طرف سے اور غروب ہوتا ہے دوسری جانب، ایدوں نکلتا ہے تے ایدے مولوی جی ڈوبدا ہے، لہذا آ کی ہو گیا، مشرق، اے کی ہو گیا، گل مکی، لہذا مفرد ٹھیک ہے، مفرد ٹھیک ہے۔ دوسرا کہ تثنیہ کیوں، تثنیہ کیوں، وہ یہ ہے کہ یہ لحاظ کریں کہ سورج سیف کی ہوندا ہے، گرمی، سورج گرمیوں میں ایک جگہ سے نکلتا ہے، سردیوں میں دوسری جگہ سے نکلتا ہے، لہذا نکلنے کی دو جگہ ہو گئی، یہ مشرقین ہو گیا۔ اسی طرح غروب میں بھی سردیوں میں اور جگہ غروب ہوتا ہے، گرمیوں میں اور جگہ غروب ہوتا تو پھر غروب ہونے کی بھی دو جگہ ہو گئی۔ آخری کونے، آخری جی جی، طلوع دا آخری کونا تے دو پاسے، ایویں مغرب والے پاسے آخری کونا غروب دا، ہن مشرقین تے مغربین ہو گیا، یہ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا معنی اس اعتبار سے کہ سورج ہر روز ایک مطلع سے طلوع ہوتا ہے اور ہر روز ایک جگہ میں غروب ہوتا ہے، ہر روز ٹردا رہندا ہے نا، سنیا جی، لہذا اب اس کے طلوع کے سارے مطلع، طلوع دے سارے نقطے، یہ جمع کرو تو یہ جمع ہے، غروب دے بھی نقطے کیے، لہذا مشارق تے مغارب، مشرق پورا تے مغرب پورا، آخری دو کونے مشرقین تے مغربین تے سارے نقطے مشارق تے مغارب، اے سارا ٹھیک ہے جی، سنیں جی جی، اے شاباش، بے تقدو فی کل یوم، تقدو غروب ہوتا ہے فی موضع آخر، تو علامہ نے اختیار کیا کس کو، اشارہ اس بات کی طرف کہ یہی مشہور ہے فی جمیع وجہ الارض، فی جمیع وجہ الارض، کہتے ہیں جب یہ تحقیق کا آپ کو سمجھ آئے نا، علامہ عبدالرحمن فرماتے ہیں شارح جو ہے جامی کے، تو اب تجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہاں سوال تھا اس کا جواب آ گیا، سوال یہ تھا کہ مشرق بھی ایک ہے مغرب بھی ایک ہے، تو علماء نے جمع کے سیغے کیوں استعمال کیے ہیں، تو اس کا جواب آ گیا کہ مفرد بھی ٹھیک ہے، تثنیہ بھی ٹھیک ہے، جمع بھی ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا۔ فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَلَا يَرِدُ مَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي هَذَا الْمَقَامِ، کہ جمع کا سیغہ لانا علی ما ینبغی لیس علی ما ینبغی، جواب اس لیے کہ مشرق مغرب متنا، جواب نہیں کہ مشرق مغرب ایک کے، تو جواب یہ ہے کہ مراد مشارق مغارب سے کیا ہے، بس استغفر اللہ بھئی، وہ نقطے زیادہ ہیں، وہ نقطے زیادہ ہیں۔ دوسرا جواب نما جواب وہ یہ ہے کہ بولا ہے مشارق اور مغارب، مراد جتھے علامہ رہندے سن اس تو مشرق والے پاسے دے شہر تے مغرب والے پاسے دے شہر، وہ تو چوکھے ہی نے، تہاڈے کول ایدے جڑے شہر نے ایک ایدے بھی ایک چوکھے نے، تو بولا مشرق مشارق اور مغارب ہے، مراد دونوں جانبوں کے شہر، مطلب ہے کہ علامہ زمین تے مشہور ہے، علامہ مشہور ہے، اے مطلب ہے جی۔
لہذا اس وقت یہ معنی مجازی ہوگا، مشارق مغارب کا حقیقی نہیں ہوگا۔ جی میں آخر جی یہ تو مشرق مغرب مشہور ہے، یہ تو نہیں بھی جتنے چند چڑھتا اتنے مشہور، سورج تو لینا اتنے مشہور ہے، تو باقی پتہ نہیں، مطلب ہے کہ زمین تے مشہور ہے، اور تینوں مشرق مغرب جانتا ہے، مراد کی مشرق مغرب دی دنیا جان دی ہے۔ وہ ایک علامہ مشرقی صاحب بھی ہے کہ نہیں تاریخ ہے۔ چلو جی اچھا جی اگے توجہ یار، الشیخ ابن الحاجب کون؟ الشیخ ابن الحاجب، ایک کسرے کے ساتھ بھی ٹھیک ہے ترکیب، الشیخ نصب کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، شیخا رفع کے ساتھ الشیخ۔ اول اگر مجرور پڑھیں تو یہ علامہ سے بدل ہے، علامہ سے، اور اگر منصوب پڑھیں تو آنی کا مفعول بھی بنائیں گے، مرفوع پڑھیں تو یہ خبر بنے گی مبتدا محذوف ہوا کی۔ تینیں گلاں ٹھیک نے کہ علامہ جو کہ مشہور ہے مغرب میں، یعنی شیخ ابن حاجب، میری مراد شیخ ابن حاجب، وہ شیخ ابن حاجب ہے، تینیں معنی ٹھیک نہیں جی، سمجھی گل؟ ایشا بس سوال، ابن حاجب پر لفظ شیخ کا اطلاق ٹھیک نہیں ہے، کیا کہ جی؟ سوال یہ ہے کہ ابن حاجب پر لفظ شیخ کا اطلاق ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ شیخ تو لفظ بولا جاتا ہے اس پر جو 50 سالوں سے آخری عمر تک پہنچے، 50 سالہ تو آگاں جڑی عمر ہے نا اس وقت انہوں کیا آخد ہے شیخ۔ بسم اللہ، یا 51 سال سے آخری عمر تک جی، یا 50 سال سے 80 سال تک، مختلف اقوال ہیں، سن دے ہو؟ اور مشہور یہ ہے کہ ابن حاجب رحمہ اللہ بھی جوان ہی تھے، شہید کر دیے گئے، ابھی جوان ہی تھے تو شہید کر دیے گئے، 50 سال کو نہیں پہنچے تھے، تو پھر آپ کو شیخ کیوں کہا ہے؟ آپ کو شیخ کیوں کہا ہے؟ ہاں جی شبہ کیا کہ جی؟ سوال یہ ہے کہ ابن حاجب پر شیخ کا اطلاق ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ شیخ اسے کہتے ہیں جو 50 سال کی عمر سے زیادہ ہو، یا 51 سال کی عمر سے زیادہ ہو، یا 50 سے 80 سال، مختلف اقوال ہیں۔ علامہ 50 تو پہلا شہید ہو گئے، علامہ 50 سے پہلے شہید ہو گئے۔ کوتیلا اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں شیخ عمر کے اعتبار سے نہیں بلکہ شیخ علمی بزرگی کے اعتبار سے ہے جی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ شیخ علمی اعتبار عمر کے اعتبار سے نہیں شیخ کہا ان کو بڈھے نے، علم کے اعتبار سے۔ جواب بولا جاتا ہے لفظ شیخ رجل صغیر پر، صغیر تو مراد ہن جمعہ نہیں، 50 تو چھوٹا، لیکن لتبجیل اس کی بزرگی کی وجہ سے، کیڑی بزرگی؟ وہاں چٹی ہو گیا علمی بزرگی ہے، گل تن دسی ہے جی، سنا جی؟ اچھا جی، دعا دی علامہ نے تغمدہ اللہ بغفرانہ، تغمد کا معنی ہے ستر، تغمد کا معنی ستر، کہندے پے ہو جیسا کہ فرمایا شارے نے حاشیے میں، وہ دوجہ دن حوالے دیں دینا بابے ری اور ہمیں تو شرح کی تھی نا۔ اچھا جی، یہ اصل میں لباس چھپاتا ہے بدن کو، لباس چھپاتا ہے بدن کو، تو لباس کے ساتھ غفران کو تشبیہ دی گئی ہے، لباس کے ساتھ غفران کو تشبیہ دی گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں عیبوں کو چھپاتے ہیں، دونوں عیبوں کو چھپاتے ہیں، لباس بندے کے ظاہری عیبوں کو چھپاتا ہے، غفران جو ہے وہ بندے کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، بھئی اللہ تعالیٰ بخشے، مطلب ہے بھی گناہ ختم۔ تو چونکہ جس طرح لباس بندے کے لیے ساتر ہے اسی طرح غفران بھی بندے کے لیے ساتر ہے، اس لیے جو ہے نا غفران کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ لباس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ لباس کے ساتھ، سمجھے جی گل؟ اے شاباش، اللہ اکبر۔ بے ڈھانپے اللہ تعالیٰ ان کو بے غفران ہی، اپنے غفران کے ساتھ، اللہ ان کی بخشش کرے، اللہ ان کی بخشش کرے، آمین۔ وَأَسْكَنَهُ بُحْبُوحَةَ جِنَانِهِ، اسکنہ اللہ تعالی، سن رہے ہو؟
अच्छा जी, कुद्दसा सिर्रुहू ने फरमाया हाशिये में बुहबूहतुद्दार यानी वस्तुद्दार, इंतहा कलाम, यानी ठहराए अल्लाह उनको अपनी जन्नतों के वस्त में बिलकसर, जन्नत जिनान बिलकसर जन्नत की जमा है, और बिलकलब जनान कलब को कहते हैं, और बिलरकान और बिल जनान किसको कहते हैं? दिल को कहते हैं। तो जिनान फ़ियाल के वजन पर जमा मुकस्सर है किसकी? जन्नत की। ध्यान करें, जनान को अगर जिनान में ले जाना है तो फिर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर अमल करना होगा, इस किताबें रहना होगा। अच्छा जी, ये अलामा ने दुआ देते हुए बुहबूहा का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया कि अल्लाह उनको जन्नतों के वस्त में ले जाए? कितने ले जाए? जन्नतों के वस्त में ले जाए। तो उसका जवाब दिया है इसलिए कि खैरुल उमूर औसतुहा, खैरुल उमूर औसतुहा, नज़मतुहा फी सिल्क तकरीर व सिमत तहरीर। बंद पे हो? अच्छा जी, नज़म तो हाँ मुश्ताक है नज़म से। नज़म का फारसी में माना है दर रिश्ता कशीदन, और किसी ने रस्सी विच पा के छिकना, और नज़म करना मोती परोने। सिल्क मुतलक धागे को कहते हैं, सिल्क मुतलक धागे को कहते हैं जी। बाज़ ने कहा है कि सिल्क वो धागा होता है जिसमें मोती परोए हुए हों। अगर लफ्ज़ी तकरीर, सिल्क की तकरीर, तकरीर करार दादन, किसी शय को ठहराना। अच्छा जी, सिलक की इजाफत है किधर? तकरीर। ये इजाफत है मुशब्बा बे की मुशब्बा की तरफ, यानी वो ये तकरीर जी मतलब कि जमा किया मैंने फ़वाइद को, वो फ़वाइद जो कि हियल माना फिर तकरीर, हकीकत में वो तकरीर है, वो तकरीर जो मिसल धागे के है। ये इंज दी शरह है जिवें धागे विच मोती परोई दे ने, एक नाल दूजा जुड़िया हुंदा है। मैं इंज दी एक किताब लिखी सोहनी विच कोई बेतुकियां गल्लां नहीं कीतियां जी। और वेंदे पे हो? अच्छा जी, और वजह शिबा के हर एक दोनों में से हाफिज़ होता है लशियाए मुतफर्रिका जी, कि वजह शिबा ये है कि फसिल्क धागा हिफाजत करता है मुतफर्रिक मोतियों की, और धागा टूट जाए तो मोती बिखर गया, कोदर गया कोदर गया, तो धागा मोतियों को बिखरने से बचाता है जी। और तकरीर मानी की हिफाजत करती है, माने बिखरने को बचाती है। शाबाश। इसलिए कि मानी अल्फाज के साथ ताबीर के बाद ज़हन में महफूज हो जाते हैं बिखरने से। जदों किसी को गल सोहनी समझाई जाए, किसी को सोहनी करके समझा दिओ तो वो माने जेड़े तितर बितर सन सारे दिमाग च की हो गए, महफूज हो गए ना, भी उन्होंने गल समझ आ गई। की आ गई? गल समझ आ। जो गल समझ ना आवे तो कोई गल इधे गई कोई इधे गई तो आखड़ियां छड़ियां जी। तो जिसले पूरी गल समझ आ गई यानी लफ्ज़ सोहने बोले तो फिर उन्हें वो सारा मजमून महफूज कर लिया, बिखरने को बच गया, बिखरने को बच गया। मतलब भला होवे। अच्छा जी, अगे वे व सिमत तहरीर किए इसका तफला कौल सिल की तकरीर, यानी और निज़ाम तो हाँ नाल जोड़ना है, व निज़ाम तो हाँ फ़ी सिमत तहरीर है, निज़ाम तो हाँ तवज्जो करोगे। ते सिमत बेकसरे सीन सुकून मीम सिमत, ये धागा है वो कि जिसमें जवाहर और लाली होते हैं, मोती परोए हुंदे ने। और समत बेफतल मीम मुतलकन धागा, सिमत खास धागा ते समत मुतलक धागा। तहरीर कहते ने नक्शे खत बर गिरफ्तन, बई सोहना सोहना खत, सोहनी शह लिखनी, शह सोहनी लिखनी। शारे ने तशबीह दी अपनी किताब की तहरीर और तकरीर को किसके साथ? सिल्क के साथ। और तशबीह दी अपने कलिमात को जवाहर और लाली के साथ।
اور تشبیہ دی سارے کو باجتماع جواہر واللال فی سلک بھی جویں موتی دھاگے وچ پروئے ہوندے نے تے سوہنے لگدے نے ایویں میں سونی شرح لکھیے کی کیتی ہے سونی شرح لکھیے اچھا جی کندے واسطے لکھیے للوالد العزیز اچھا اوتھے لکھا بحبوۃ الدار وسطها وهي من كل شيء وسطه وخياره اچھا جی للوالد العزیز نظم کیا میں نے اس شرح کو ولد عزیز کے لیے ولد عزیز ہے یا ہوا بمعنی ارجمند و گرامی و کامیاب عزیز کا یہ معنی ہے تے و یجری باقی یہ جو ہے نا ولد عزیز کے بعد جو ضیاء الدین آ رہا ہے کون ضیاء الدین کہتے ہیں جاری اس میں بھی 3 اعراب یہ ولد عزیز سے بدل بنایا تو پھر کیا بنے گا مجرور مبتدا محذوف کی خبر بنایا ولد عزیز کون ہے ہوا ضیاء الدین اب مرفوع یا آنی ضیاء الدین اب مفعول بہ بنے گا سنیں جی گل اچھا جی اگے دعا دیتی ہے حفاظت فرمائے ولد عزیز کی اللہ سبحانہ تلہف اور تعصف کے موجبات سے کس سے تلہف اور تعصف کے موجبات سے او سبحانہ اے دسیا ہے کہ اصل چندہ ہے اسبح اللہ سبحانہ تو یہ مفعول مطلق ہوتا اپنے فعل محذوف کا تلہف کی تلہف یہ دریغ خوردن باندوگی شدن افسوس کرنا تعصف یہ بھی دریغ خوردن دریغ و درد خوردن بعض نے کہا یہ دونوں کیا ہیں مترادف ہیں دونوں مترادف ہیں اچھا جی او نا او بنا تھی جی بعض نے فرق کیتا خور اوپروں لکھا کونی ہوتی دھیان کرا جی بعض نے تو کہا کہ دونوں کا معنی ہے کہ بعض نے فرق کیا سنا جی تلہف وہ پریشانی کہ جیڑا کم نہیں سی کرنا تے کر دیتا جیڑی پریشانی ہوندی ہے کم نہیں سی کرنا تے کر دیتا جی بسم اللہ تو لیٹ نہیں سی ہونا تے ہو گیا اے جڑی پریشانی ہے نا اے تلہف ہے تے کم کرنا سی تے نہیں کیتا کم کرنا سی تے نہیں پچھلا کی سی کم نہیں سی کرنا تے کر دیتا تے پریشانی ہوئی کم کرنا سی تے چنگا کم سی تے رہ گیا پریشانی اینو آندے نے کی بعض نے اے فرق کیتا ہے جی سنیا جی بے تلہف او پریشانی کم نہیں سی کرنا تے کر دیتا تے تعصف کم کرنا سی تے نہیں کیتا اے سنی جے گل چلو جی مانا کریے ہیں خیر تک پھر کل پڑھیں گے جی بسم اللہ جی چلو جی اوکے دیں گے کچھ مانا کرو پس یہ فوائد وافیہ ہیں جو متعلق ہیں کافیے کے مشکلات کے ساتھ مشکلات کے حل کے ساتھ سمجھے نا جی ایسا کافیہ اور صرف تلمانہ جو ہونے والا ہے علامہ کے لیے ایسا علامہ جو مشہور ہے مشارق اور مغارب میں یعنی شیخ ابن الحاجب چلو جی ڈھانپے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کے ساتھ اور ٹھہرائے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنتوں کے وسط میں نظم پرویا میں نے ان فوائد کو تقریر کے سلک میں اور تحریر کے سمت میں اب سونے بچے کس کے لیے والد عزیز کے لیے یعنی ضیاء الدین یوسف ضیاء الدین لقب تے یوسف انہوں دا نا ہے حفاظت فرمائے ان کی اللہ سبحانہ ہو تلہف
तलफ़्फ़ुज़ اور تعسف और तअस्सुफ़ کے اسباب سے مجھے میں نے سبب چلو جی بس یہ فوائد وافیہ ہیں ایک منٹ منع کر لیں گے جی کرو منع بس یہ فوائد وافیہ ہے جو متعلق ہے قافیہ کی مشکلات کے حل کرنے کے ساتھ ایسا قافیہ جو کہ علامہ کے لیے ہے، ایسا علامہ جو کہ مشہور ہے مشارق اور مغارب میں، یعنی شیخ ابن الحاجب، ڈھانپے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کے ساتھ اور پہنچائے ان کو اپنے ٹھہرائے ان کو اپنی جنتوں کے وسط میں، پرویا میں نے ان فوائد کو تقریر کی سلک میں اور تحریر کی سمت میں کس کے لکھی کس کے لیے والد العزیز ضیاء الدین یوسف کے لیے حفاظت فرمائے اس کی اللہ سبحانہ تلفظ اور تعصب کے اسباب سے. چلو